ہماری اپوزیشن میں اس وقت دو جماعتیں ہیں، ایک جی ڈی ہے اور ایک پی ایم ایل کیو ہے۔ پی ٹی آئی نے اپنے استعفے دے دیے ہیں اور اب ان کے استعفے منظور ہوتے ہیں نہیں ہوتے وہ ایک علیحدہ بات ہے، بٹ تیسری جو ایک قوت ہے وہ ہے جو پی ٹی آئی کے منرف اراکین ہے، سب سے زیادہ تعداد ان کی ہے، اس کے بعد ہماری اور جی ڈی اے کی برابر ہے، ہم بھی 3 ممبر ہیں اپوزیشن میں، جی ڈی اے بھی 3 ممبر ہیں، اور بلوچستان عوامی پارٹی کے ایک ممبر ہیں جنہوں نے ساتھ نہیں دیا تھا، وہ اپوزیشن میں عمران خان صاحب کے ساتھ رہ گئے۔ اسی طرح ہماری پارٹی میں بھی جب یہ بات چل رہی تھی کہ فیصلہ ہونا ہے یا فیصلہ کب ہونا ہے، اکثر یہ کہا جاتا تھا کہ 5 لوگوں کی جماعت ہے، ان کو 3-4 ہفتے مشاورت میں کیوں لگ رہے ہیں؟ وہ ہمیں اس لیے لگ رہے تھے کیونکہ ہماری جماعت میں بھی اختلاف تھا، 2 ممبر تھے، میں اور مونس صلاحی صاحب، جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رہنا ہے، ہم نے عمران خان صاحب کے ساتھ رہنا ہے، اور 2 ممبرز تھے جو دوسری سائڈ پہ جانا چاہ رہے تھے۔ اس وجہ سے ہماری جماعت میں بھی اختلاف ہوا، جس کی آج یہ وجہ ہے کہ ہم 5 ممبر تھے، اس میں سے 2 اس وقت گورنمنٹ بینچز پہ بیٹھ گئے ہیں اور 3 ہم اپوزیشن بینچز پہ۔ اسی طرح بلوچستان عوامی پارٹی میں ہوا، ان کے آئی تھنک 4 ممبرز تھے، 3 ان کے چلے گئے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ اور 1 ان کے ممبر اس وقت اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ طارق صاحب کے اکاؤنٹ میں ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ شجاعت صاحب کی پارٹی ہے، کافی اس کا فیصلہ وہ کریں گے۔ جو آپ ٹویٹ پڑھا ہے، جو ٹویٹ اس وقت کافی وائرل بھی ہوا ہے، وہ ایک کسی نے فیک اکاؤنٹ بنایا ہے، جس فیک اکاؤنٹ سے وہ ٹویٹ ہوا ہے، تو اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اچھا صاحب یہ بتائیے کہ کیا منحرف جو اراکین ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے بندے گئے ہیں اس طرف، کیا ان کو بھی منانے کی کوشش کی جا رہی ہے ابھی تک؟ نہیں، اس وقت نہیں کی جا رہی۔ ہماری طرف سے بھی جو گئے ہیں، آخر ہماری پارٹی کے جو عہدیدار ہیں اس میں میں نہیں حصہ، کیونکہ میں نہ اپنی جماعت میں کسی بھی عہدے پہ بیٹھا ہوں، میں ایم این اے ضرور ہوں، بٹ ہماری جماعت کی لیڈرشپ جس طرح شجاعت صاحب پریزیڈنٹ ہیں، طارق بشیر چیمہ جنرل سیکرٹری تھے، اور باقی ہمارے عہدیدار ہیں سارے کے اوپر۔ باقی جو میں ایک اور بات میڈیا کے ذریعے شیئر کرنا چاہوں گا ساروں سے، وہ یہ ہے کہ میں نے یہ بات انشاءاللہ فلور آف دا ہاؤس پہ بھی کرنی ہے کہ جو ہارس ٹریڈنگ ہم نے پچھلے 2 مہینے کے اندر دیکھی ہے، یہ نہ صرف پارٹیوں کے لیے مشکل ہے بلکہ یہ ہمارے ملک کے لیے ایک پریشانی بنے گی۔ اگر آج آپ دیکھیں کہ کوئی بھی دنیا کی طاقت 2-4 ارب روپے استعمال کرے تو ہمارے ملک میں حکومت ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے۔ فلور کراسنگ کے اوپر ایک اصول ہونا چاہیے، ایک قانون ہونا چاہیے کہ اگر کسی ممبر نے فلور کراسنگ کرنی ہے تو وہ اس جماعت سے استعفیٰ دے، دوبارہ الیکشن لڑ کے آئے، دوسرے پلیٹ فارم سے آئے، دوسرے مینڈیٹ سے آئے، اور پھر آ کے جدھر مرضی جانا چاہتا ہے، جدھر مرضی ووٹ ڈالنا چاہتا ہے ڈالے۔ میری یہ جو ممبرز پی ٹی آئی کے منرف ہوئے تھے ان سے بھی یہ سوال ہے کہ جب 2018 کا الیکشن ہوا تھا، کہیں نہ کہیں عمران خان زندہ باد کا نعرہ تو مارا ہوئے گا، کہیں نہ کہیں عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کے نعرے تو مارے ہوئیں گے ووٹ لینے کے لیے۔ مجھے اس بات کا علم ہے، میں پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ سے نہیں لڑا، میں صرف سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ ان کے ساتھ تھا، لیکن میں پاکستان تحریک انصاف کے NA-68 میں جلسوں میں بھی گیا، ان کے ساتھیوں کو جا کے مل کے میں نے ان سے ووٹ کی ریکویسٹ بھی کی تھی، انہوں نے ووٹ ڈالا بھی مجھے، اور میں اسی مینڈیٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب 2018 میں اگر ایک بندے نے بھی مجھے ووٹ دیا ہے عمران خان کے کہنے پہ، تو اس ایک بندے کی بھی میں نے عزت رکھنی ہے اور اس کا ووٹ کا حق ادا کر کے دکھانا ہے اس کو۔ اور میرا یہی سوال ہے ان ایم این اے سے جو آج پی ٹی آئی کی سیٹوں پہ جیتے ہوئے منرف ہو کے اپوزیشن میں بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہ آپ لوگوں نے عوام کا مینڈیٹ لیا تھا پی ٹی آئی کے کہنے پہ۔ میں الیکٹیبلز کی سیاست سمجھتا ہوں، ہم سارے الیکٹیبلز گنے جاتے ہیں، لیکن آپ لوگ اگر الیکٹیبلز اپنے آپ کو کہتے ہیں، آپ کو 1000 ووٹ، 5000 ووٹ، 10,000 ووٹ، کچھ نہ کچھ تو پی ٹی آئی کا یا عمران خان صاحب کا ووٹ پڑا تھا۔ اس ووٹ کی عزت رکھتے ہوئے، اس عوام کی عزت رکھتے ہوئے، آپ ساروں کو چاہیے تھا کہ آپ لوگ پہلے استعفے دیتے، پھر دوبارہ الیکٹ ہو کے آ کے جس مرضی پارٹی کے ساتھ ووٹ آف کانفیڈنس کے ساتھ دیتے، وہ علیحدہ بات تھی۔ بٹ جو طریقہ اس دفعہ اپنایا گیا ہے، جو طریقہ پچھلے 2 مہینے میں اپنایا گیا ہے، اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتا شرمناک کوئی بات ہو سکتی ہے کہ یہ ایک واضح میسج جاتا ہے پوری دنیا کو کہ آپ 2-4 ارب روپے خرچ کرو پاکستان میں تو حکومت ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے۔ ہم لوگ انشاءاللہ تعالی، میں مونس صلاحی صاحب، پرویز صاحب، ہم کھڑے تھے عمران خان کے ساتھ، ہم کھڑے ہیں اس کے ساتھ، اور انشاءاللہ آگے بھی کھڑے رہیں گے۔ اور میرا لیڈر آف دا اپوزیشن کے لیے نامنیٹ ہونا صرف اور صرف یہ وجہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ایک ربر سٹیمپ حکومت بنے۔
ہم نہیں چاہتے کہ وہی لوگ جو پیپلز پارٹی سے اگلا الیکشن لڑیں گے, جو نون لیگ سے اگلا الیکشن لڑیں گے, وہ بیٹھ کے اپوزیشن میں تقریریں کریں, کیونکہ وہ حقیقی اپوزیشن نہیں ہے. ان کی اندر سے جو ڈوریں مل رہی ہیں وہ ساروں کو پتہ ہے کس کس جماعت سے مل رہی ہیں. انشاءاللہ تعالی مقابلہ کریں گے, ڈٹ کے کریں گے. پہلے صرف ایک امپورٹڈ حکومت کا مقابلہ کر رہے تھے, اب ایک انشاءاللہ امپورٹڈ اپوزیشن کا بھی مقابلہ کر کے دکھائیں گے. اچھا, آپ کی جو نامزدگی ہوئی ہے پارٹی نے فیصلہ جو کیا ہے, اس میں چودھری شجاعت صاحب کی مشاورت بھی شامل ہے, ان کی بھی مرضی شامل ہے؟ دیکھیں, چودھری شجاعت صاحب کا بیان آپ نے صبح پڑھا تھا جو انہوں نے سالک صاحب کے حوالے سے دیا تھا. اس کے بعد ہماری جو نیشنل اسمبلی ہے اس میں ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں چودھری موہن اصلاحی صاحب, اور انہوں نے ہی مجھے نامنیٹ کیا تھا ایز لیڈر آف دا اپوزیشن, اور انہوں نے پارٹی کو اعتماد میں لے کے کیا ہوگا, ورنہ وہ نہ کرتے. تو چودھری صاحب ابھی جو حالات ہیں پاکستان کے, جس ہم سیاست کی جا رہی ہے, سیاست کا جو حالات ہے اب پوری دنیا میں جنگ صحیح بن رہی ہے ہماری پاکستان کی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری سیاست کہاں کدھر جا رہی ہے, ہمارا ملک جو ہے؟ میرے خیال میں ہمارا ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے, بیکاز جو آپ کو نظر آ رہا ہے, جو سب کو نظر آ رہا ہے کہ عوام اپنے حق کے لیے کھڑی ہو گئی ہے, اور یہی سب سے پہلی نشانی ہے کہ واقعی ہمارا ملک اب بدلنے لگا ہے. اب جو پرانی روایتی سیاست یا جو پرانی سیاست تھی اس سے لوگ باہر نکل کے سوال پوچھتے ہیں, اس سے لوگ باہر نکل کے ایک حقیقت میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک لیڈر یا ایک منتخب ایم این اے اپنے حلقے کے لیے, اپنی عوام کے لیے اور اپنے ملک کے لیے کیا کر رہا ہے. اور اب لوگ سوال کرتے ہیں, جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہمارے ملک کی سیاست ایک بہتر ٹریک کے اوپر چلے گی. تو کیا موجودہ حکومت جو ہے چل پائے گی؟ بہت مشکل ہے. یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ 8-10 پارٹیوں کے ساتھ مل کے حکومت بنی ہے, اس میں ہمارے بھی 2 ممبر شامل ہیں, بلوچستان عوامی پارٹی کے بھی ممبر شامل ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ حکومت زیادہ دیر چل سکے گی, کیونکہ اختلاف بہت جلدی ان کے اندر آئیں گے, اور اس کے علاوہ عوام کا جو پریشر ان کے اوپر پڑ رہا ہے یہ انشاءاللہ اس حکومت کی برداشت سے باہر ہو جائے گا. آپ اپوزیشن لیڈر اللہ کرے بن جاتے ہیں تو آپ کی پہلی ترجیحات کیا ہوں گی؟ میں نے جو بات کی, میری سب سے پہلے کوشش یہ ہوگی کہ ایسی لیجسلیشن ہوئے جس میں فلور کراسنگ پہ کمپلیٹلی بین لگ سکے, کہ اگر آپ نے اپنا مینڈیٹ بدلنا ہے, اگر آپ نے اپنی چوائس بدلنی ہے, تو آپ عوام کے مینڈیٹ کو دوبارہ حاصل کر کے واپس آئیں اور اپنی چوائس بدلیں. آپ کو فری میں مینڈیٹ بدلنے کے لیے یا فلور کراسنگ کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے.